السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قرآن ہے یہ بہت عظمت والی کتاب ہے۔ اس کا مقابلہ نہ ہی توریت، نہ ہی انجیل، نہ ہی زبور، دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی نا۔ تو اس قرآن کو جو ہے ہم جب بھی پڑھیں تو عظمت کے ساتھ پڑھیں اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ رب العزت کو ہم قرآن کو سنا رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمارا سن رہا ہوتا ہے نا۔ تو سننے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو ہمیں کس ادب سے، توجہ سے اور دھیان سے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تفسیر وغیرہ قرآن کی تلاوت کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو بہت تدبر اور تفکر کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب نہیں ہو سکتی۔ تو اس کو بہت دھیان سے پڑھیں، اور اس میں ایک ایک لفظ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اس میں ہم کو 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں، اور اس پورا قرآن کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور قرآن جو ہے سفارش کرے گا، کل قیامت کے دن جو ہے سفارش کرے گا ہماری۔ تو اس لیے ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ سمجھ بوجھ کر پڑھنا چاہیے، اور قرآن جو پڑھیں تو قرآن کی تلاوت روزانہ کریں، اور قرآن جو ہے پڑھنے کے بعد جو اس کا ترجمہ، تفسیر پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن صرف پڑھنا مقصد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس قرآن میں ہمیں کیا بتا رہا ہے، کیا بتانا چاہ رہا ہے اپنے بندوں کو، کیا اس میں ماضی کا بھی ذکر ہے، حال کا بھی ذکر ہے، مستقبل کا بھی، ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس کو بڑے دھیان سے، بڑے ادب سے سننا چاہیے، اور اس پہ اپنی زندگی میں عملی مشق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ جس طرح سے دل کو جنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طریقے جس طرح سے لوہے کو جنگ لگتا ہے نا، اسی طریقے سے دل کو بھی جنگ لگ جاتا ہے نا۔ کس چیز سے جنگ لگ جاتا ہے؟ گناہوں کی آلودگی، یعنی گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں میں جنگ لگ جاتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی بھی دین کی بات پھر اثر نہیں کرتی نا، تو گناہوں سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ اور جس طرح سے لوہا جو ہے، لوہے کو جنگ لگ جاتی ہے نا، اسی طرح دلوں کو جنگ لگ جاتی ہے۔ تو دلوں کی صفائی کی صورت کیا ہے؟ اس کی صفائی کی صورت یہ ہے قرآن کو کثرت سے پڑھنا، اور موت کو بکثرت یاد کرنا۔ قرآن کی تلاوت ہے اور موت کو بکثرت یاد کرنا۔ اگر ہم قرآن کی تلاوت روزانہ کریں گے اور موت کو بکثرت یاد کریں گے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دلوں کی قساوت، یعنی دلوں میں جو زنگ لگا ہے نا، وہ دور ہو جائے گا، اور اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوگا، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا نا۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے قرآن کو بڑے تدبر سے، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اگر ہم کسی بڑے لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، اور تو اگر ہمیں کچھ سنانا ہوتا ہے تو کس طرح سے ہم پیش کرتے ہیں نا، تو ہم اللہ کو سنا رہے ہیں نا۔ تو اس لیے ہمیں بہت غور و فکر کے ساتھ اور عظمت کے ساتھ پڑھیں، تاکہ ہمارے دل میں وہ چیزیں اثر کریں، ہمارے اندر تاثیر پیدا ہو، اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء جو ہے، سورہ نساء میں کیا فرما رہا ہے؟ سورہ نساء جو ہے 24 سورہ نساء جو ہے 4 پارے میں ہے۔ لا یحب، سورہ نساء جو ہے، نساء میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی ہم قرآن کو شروع کریں تو شروعات کس سے کریں؟ اللہ کے نام سے شروع، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو پسند نہیں کسی کی بری بات کا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں کہ کسی کی بری بات کو دیکھنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ظاہر کرنا مگر جس پر ظلم ہوا ہو، یعنی کوئی کسی کی بات دیکھ رہا ہے، کوئی عیب کسی میں نظر آ رہا ہے، تو اس کو ظاہر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے نا۔ اگر ہم کسی کی عیب کو دنیا میں چھپا لیں گے نا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہماری عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سننے والا بھی ہے اور علیمہ یعنی جاننے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ قرآن میں فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ان تبدو خیرن او تخفو او تعفو عن سوء، اگر تم کھول کر کرو کوئی بھلائی، یعنی کہ اگر تم صحیح طریقے سے کھول کر بیان کرو کوئی بھلائی، یا اس کو چھپاؤ، یا معاف کرو برائی کو، تو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تم کسی کی برائی کو دیکھ کر اس کو معاف کر دو، اللہ کے لیے معاف کر دو گے نا، تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔
جب کسی کی برائی کو ہم دیکھیں اور اس کو نظر انداز کر دیں اور اللہ کے لیے ہم اس کو معاف کر دیں نا، تو اللہ تو بڑی معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہو اور بڑی قدرت والا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور جو لوگ منکر ہیں یعنی جو اس بات سے انکار کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے، یعنی کہ اس بات کو وہ انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ، اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اس سے مراد جو ہے منافقین ہیں۔ جو منافق ظاہر کچھ ہوتا تھا اور باطن کچھ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ اور رسول کو مانتے ہیں، لیکن جب پیٹھ پیچھے وہ جاتے تھے وہ کہتے تھے نہیں ہم نے نہیں مانا۔ تو یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے منافق کہتے ہیں کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، اور اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ فرق نکالے۔ کیا نکالے؟ کہ فرق نکالے بین اللہ و رسولہ، اللہ میں اور اس کے رسولوں میں۔ وہ کیا منافق وہ ہوتے ہیں وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کو الگ الگ کیٹیگری میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ایسا سوچتے ہیں۔ وَيَقُولُوا نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے ہیں بعض کو۔ اسلام میں تو ساری چیزیں نا دل سے ماننا ہے، اللہ کو، اس کے رسولوں کو، اس کے نبیوں کو، اس کی کتابوں کو، ساری چیزوں کو نا دل سے ماننا ہے نا، یہ ہے ایمان۔ لیکن اگر وہ منافق وہ ہوتے ہیں، اس منافقوں کا ذکر ہے قرآن میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں کو وہ مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو دل سے نہیں مانتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ نکالے اس کے بیچ میں ایک راہ۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک راستہ نکال لیں۔ اور اولئک هم الکافرون حقا، ایسے لوگ وہی ہے اصل کافر۔ ایسے لوگ کیا ہے؟ کافر ہیں، وہ انکار کرنے والے ہیں، ان کا کوئی وہ نہیں ہے، ایمان نہیں ہے۔ کچھ کو مانا، جو دل چاہا اسلام میں مان لیا، اور جو دل نہیں چاہا اس کو چھوڑ دیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے اپنے قرآن میں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب۔ کس چیز کا عذاب؟ ذلت کا عذاب اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور جدا نہ کیا ان میں سے کسی کو، یعنی وہ کسی ایسا نہیں کرتے کہ کسی چیز کو مانا اور کسی چیز کو نہیں مانا، بلکہ پورا پورا وہ اسلام میں داخل ہیں، پوری چیزوں کو مان رہے ہیں بغیر شک و شبہات کے۔ تو اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، اور ان کو جلد دے گا ان کے ثواب، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ ضرور دے گا۔ وہ جو جتنا وہ کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اگر دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو بخشنے والا ہے، مہربان۔ کون ہے؟ اللہ ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور رحمان بھی ہے، اللہ کے جیسا رحمان کوئی نہیں، یعنی اللہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، یعنی کہ ایک ماں کیا محبت کرے گی، ایک باپ کیا محبت کرے گا، جو اللہ ہم سب سے محبت کرتا ہے، چاہے وہ نافرمان ہو چاہے وہ فرما بردار ہو، سب سے اللہ محبت کرتا ہے، اور نافرمان سے محبت کرتا ہے کہ شاید کہ وہ کبھی توبہ کر لے، شاید کہ وہ میری راستے میں کبھی نہ کبھی وہ توبہ کر کے میری طرف رجوع ہو جائے نا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم، تجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب، یعنی وہ کس سے درخواست کرتے ہیں؟ اہل کتاب جو ہوتے ہیں وہ درخواست کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس سے مراد ہے کہ وہ کیا سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر اتار لاوے لکھی ہوئی کتاب آسمان سے۔ وہ یہ سوال انہوں نے کیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ وہ آپ کچھ جائیں اور کوئی کتاب لے کر آ جائیں، اور تاکہ تب ہم ایمان لائیں گے نا۔ وہ شرکس قوم تھی، بہت شرکس قوم تھی۔ تو
تو وہ کتاب لکھی ہوئی کتاب آسمان سے فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، سو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز، یعنی اس سے بھی بڑی چیز وہ موسیٰ علیہ السلام سے مانگ چکے ہیں. فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتهم الصاعقۃ، اور ہم کو دکھلا دے، اور کہا ہم کو دکھلا دے اللہ کو بالکل سامنے. پھر وہ یہ مطالبہ کرنے لگے جب توریت نازل ہو گئی، پھر وہ یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ہم اللہ کو ڈائریکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. وہ اتنی شرکس قوم تھی کہ وہ ڈائریکٹ کہتے تھے کہ ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، سو آ پڑی ان پر بجلی. پھر ان پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیج دیا اور ان پر آ پڑی بجلی ان کے گناہ کے باعث، یعنی کہ جو انہوں نے گناہ کیا تھا ان کے بدلے میں اللہ نے ان کو بجلی سے ہلاک کر دیا. ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا. پھر بنا لیا بچھڑے کو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام توریت لینے گئے تو پھر انہوں نے کس کو اپنے پیچھے بنا لیا؟ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا. بہت کچھ نشانیاں پہنچ چکنے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کر دیا. ساری نشانیاں دکھا دی پھر بھی وہ نہیں مانے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو غلبہ صریح، یعنی کہ کھول کر ہم نے صاف طریقے سے غلبہ حکومت دی. اس کی تشریح انشاءاللہ کل کریں گے. یہ آیت نمبر ہے، آیت نمبر 148 سے لے کر ہم نے 153 تک کا ترجمہ کیا ہے. انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے کل انشاءاللہ. السلام علیکم.